اعظم کا جو چاہنے والا ہوگا اس کا انداز زمانے سے نرالا ہوگا. سبحان اللہ. اس کا انداز زمانے سے نرالا ہوگا اور عشق غوث اعظم کی قندیل جلالو دل میں، عشق غوث اعظم کی قندیل جلالو دل میں بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا. بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا وعلی آلہ واصحابہ النجوم الہدی. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقال الله تبارك وتعالى عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. بکاری خبیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ. پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. ندارم جست مل جائے ندانم جست ماوائے، ندانم جست ماوائے ندارم جست مل جائے توئی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ. شہا بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، شہا بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن. مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ. خدا را جلوہ فرما بے قرارم یا رسول اللہ. تجلی کن کے دل بے تابدارم یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. مچل کے بولو جی لگا کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ میں اللہ کی پاکی کا اعلان ہے. آپ اپنی زبان سے اللہ کی پاکی کا اعلان کریں گے تو میرا ایمان کہتا ہے اللہ آپ کی زبان پاک فرما دے گا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان. پورا مجمع دل کی عطا گہرائی کے ساتھ بھیک دینے والے آقا و مولا حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم و فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں. پڑھیں باواز بلند اللہ رب محمد اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد نحن عباد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فطرت کے مطابق اعلیٰ حضرت کے مبارک قلم سے لکھے ہوئے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے ہیں. سماعت فرمائیں اور مچل کے بولیں سبحان اللہ. میرے امام حدائق بخشش میں تحریر فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا. وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں
مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. تھوڑا اور زور لگا کے بولے. یہ امام کا کلام پڑھ رہا ہوں، ذات پاک کا کلام پڑھ رہا ہوں کہ جس ذات کو آج پوری دنیا کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عشق و محبت کے نام سے جانا جاتا ہے. کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور سرکار کی تعریف ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ جن کے مرتبے کو، جن کے رتبے کو آج تک خدا کے سوا کسی نے نہ جانا، کسی نے نہ جانا ہو ان کے مرتبے کو، ان کی شان کو، ان کے تقدس کو، ان کے وقار کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا. اعلیٰ حضرت اسی کی نشاندہی فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. اور خسرا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسرا عرش پہ اڑتا. نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ مولانا افضال صاحب قبلہ رضوی. سبحان اللہ. اور سرکار کا فرمان حقیقت میں خدا کا فرمان ہے، سرکار کی عطا حقیقت میں خدا کی عطا ہے. اور سرکار جس سے ناراض ہو جائیں یوں سمجھیے خدا اس سے ناراض ہو جاتا ہے. سرکار جسے دھتکار دے خدا کی ذات کی قسم خدا اسے دھتکار دیتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. وہاں کیا جو کرم ہے شہ بطحا تیرا. نبی کو پکار لیں اور زور سے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. جی لگا کے بولے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نبی کی عطا کے بارے میں ایک میں کیا میرے سینا کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے سینا کی حقیقت کتنی. ارے مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 16 کو کافی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. اب یہاں میدان محشر کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بیان کر رہے ہیں. اللہ اللہ، وہ سنیت کا شعر بیان کر رہا ہے کہ جہاں میدان محشر میں تمام انبیاء ہوں گے، تمام رسل ہوں گے، ابدال ہوں گے، اقطاب ہوں گے، اغیاث ہوں گے، تمام نبیوں کی امتیں حاضر ہوں گی. وہی میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع،
تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا ڈولا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لا ڈولا بیٹا تیرا۔ درود شریف پڑھ کر سنائے اللہ رب اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد امی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، دور حاضر کا آپ جائزہ لیں تو کوئی اولیاء اللہ کی عظمت پہ کیچڑ اچھالتا ہے، کوئی اللہ کے ولیوں کے مزار کو بت خانہ کہتا ہے، تو کوئی اللہ کے ولیوں کے آستانے کو مٹی کا ڈھیر کہتا ہے۔ مگر میں آج ثابت کر کے جاؤں گا قرآن کی روشنی میں کہ اللہ کا ولی کتنا طاقتور ہوتا ہے، اور اللہ نے اپنے ولی کو، اپنے دوست کو، اپنے محب کو، اپنے محبوب کو، اپنے چاہنے والے کو کتنا اختیار دیا ہے۔ حضرات، آپ تھوڑی دیر توجہ رکھیں، بس 20-25 منٹ آپ مجھے دے دیں، اس کے بعد انشاءاللہ جتنی دیر آپ چاہیں گے سنیں گے۔ تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ قرآن کی روشنی میں اللہ کے ولی کی طاقت کو آپ دیکھیں، اللہ کے ولی کی پاور کو آپ دیکھیں کہ اللہ نے ولی کو کتنی طاقت دی ہے، کتنی پاور دی ہے۔ آج چیمے گوئیاں کرنے والے چیمے گوئیاں کر رہے ہیں، کیچڑ اچھالنے والے کیچڑ اچھال رہے ہیں، جس کے جو من میں آتا ہے وہ اللہ کے ولیوں کو نشانہ بنا لیتا ہے۔ مگر آؤ ذرا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن سے ثابت کرتا ہوں اور قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، اے قرآن، اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے، ان کا تقدس کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، تو کہیں قرآن کہتا ہے خبردار خبردار، اولیاء اللہ جو ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے پوچھا قرآن اولیاء اللہ کون ہے، اللہ کے دوست کون ہے، اللہ کے محبین کون ہے، اللہ کے مقربین کون ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور متقی ہوئے۔ اللہ اللہ، آپ دیکھیں اللہ کے ولی کی طاقت کو آپ دیکھ لیجئے، پھر قرآن پاک پڑھ کے دیکھیے تو پھر قرآن اس بات کی شہادت دیتا نظر آئے گا کہ اللہ کے ولی میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ آئیے سورہ نمل کی چند آیتیں پڑھتا ہوں، اسی سے آپ اندازہ لگائیں گے اللہ نے اپنے ولی کو کتنا اختیار دیا ہے۔ آئیے تھوڑا زمانہ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہے سلیمان علیہ السلام، زمین پر ان کی حکومت چلتی ہے، آسمان پر ان کی حکومت چلتی ہے، پانی پر ان کی حکومت چلتی ہے، ہوا پہ ان کی حکومت چلتی ہے، فرشتوں پہ ان کی حکومت چلتی ہے، جنات پہ ان کی حکومت چلتی ہے، انسانوں پہ ان کی حکومت چلتی ہے، حیوانوں پہ ان کی حکومت چلتی ہے، حکومت چلتی ہے، پرندوں پہ ان کی حکومت چلتی ہے، چوپایوں پہ ان کی حکومت چلتی ہے۔ اللہ اللہ، ایک دن سارے پرندوں کو بلا لیا، سارے درندوں کو بلا لیا، سارے چوپایوں کو بلا لیا، سارے پکشیوں کو بلا لیا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مچل کے بولیے، جی لگا کے کہہ دیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے تمام پرندوں کو بلایا۔ اب دیکھو نبی کی طاقت دیکھ لو، تمام پرندے حاضر ہیں، ہدہد پرندہ حاضر نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام بول اٹھے، اے پرندوں کیا ہوا مجھے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، ہدہد پرندہ کہاں ہے؟ آگے قرآن کہتا ہے ام کان من الغائبین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بہت پرندوں مجھے کیا ہوا؟
میری آنکھ کو کیا ہوا کہ میں ہدہد پرندے کو نہیں دیکھتا ہوں؟ آگے قرآن کہتا ہے انہوں نے فرمایا کیا ہدہد پرندہ واقعی غائب ہے؟ ہزاروں پرندے ہیں، لاکھوں پرندے ہیں، ایک جیسے پرندے ہیں، طوطا بھی ہے، مینا بھی ہے، کبوتر بھی ہے، فاختہ بھی ہے، چیل بھی ہے، کبوتر بھی ہے، تمام قسم کے پرندے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ دیکھیں ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، 100 200 نہیں ہے، 1000 2000 نہیں ہے، لاکھ 2 لاکھ نہیں ہے، کروڑ 2 کروڑ نہیں ہے، ان گنت پرندے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے نکاح نبوت سے دیکھ لیا کہ جہاں ہزاروں پرندے موجود ہیں وہیں ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا۔ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پرندہ چھوٹا سا پرندہ وہ غائب ہوا تو اللہ کے نبی نے دیکھ لیا ہدہد نہیں۔ پوچھا کہاں ہے ہدہد؟ میری آنکھ اسے نہیں دیکھتی، میں اسے نہیں دیکھ رہا ہوں، کہاں چلا گیا ہدہد؟ یا واقعی مجلس میں غائب ہے، واقعی مجلس میں حاضر نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا جب کہا تو آگے قرآن کہتا ہے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اگر وہ میرے پاس حاضر آئے گا تو میں اسے سخت عذاب دوں گا۔ کیسا عذاب دوں گا؟ او لَأَذْبَحَنَّهُ، میں اسے ذبح کر دوں گا، میں اسے کاٹ دوں گا، میں اسے بوٹی بوٹی بنا دوں گا، میں اسے قیمہ قیمہ کر دوں گا، میں اس کے پروں کو اکھیڑ دوں گا، میں اسے جیل میں قید کر دوں گا، اس کے دوستوں سے دور کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا جب کہا تو کچھ دیر کے بعد میں ہدہد پرندہ اڑ کے آیا اور کہنے لگا حضور آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ فرمایا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا سرکار شہر سبا سے تشریف لا رہا ہوں، ایک ایسی چیز دیکھ کے آیا ہوں جو آپ نے بھی آج تک ایسی چیز دیکھ کے آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بتا تو کون سی چیز دیکھ کے آیا ہے، کون سی چیز تو نے دیکھی ہے؟ تو وہ کہتا ہے سرکار میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، بڑی خوبصورت عورت ہے، بڑی حسین عورت ہے، بڑی جمیل عورت ہے، سرکار اتنے بڑے تخت پہ بیٹھی ہے کہ وہ تخت جو ہے 40 گز تو لمبا ہے اور 80 گز تو لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، سرکار وہ تخت ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا ہے، سرکار وہ تخت سونے اور چاندی سے بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا کہا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اس پرندے نے تو کچھ حیرت میں ہوا اللہ کا نبی اور ارشاد فرمایا تو کیا کر رہا تھا؟ تو پرندہ کہتا ہے سرکار میں نے دیکھا کہ ایک عورت بادشاہت کر رہی ہے مردوں پہ بادشاہت کر رہی ہے ایک عورت، اور میں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ اللہ کی پوجا کی جگہ غیر اللہ کی عبادت کرتی ہے، چاند کی پوجا کرتی ہے، سورج کی پوجا کرتی ہے، مگر اللہ کی عبادت نہیں کرتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو تمام درندوں پرندوں انسانوں چوپایوں حیوانوں جناتوں تمام کو حاضر کر کے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ خط میرا لے جا اور اس عورت کو جا کے سنا دے، اس عورت کو جا کے دکھا دے، اس عورت کی گود میں جا کے گرا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پاور بتا رہا ہوں اللہ کے ولی کی پاور، اللہ کے ولیوں میں کتنی طاقت ہوا کرتی ہے، اس پاور کو قرآن سے آپ دیکھ لیں۔ ہدہد پرندہ چلا سلیمان علیہ السلام کا خط لے کے، ادھر یہ پرندہ چلا، ادھر اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے کہا اے درندو، اے پرندو، اے چپایو، اے انسانو، اے حیوانو، تم میں سے کون اتنی طاقت رکھتا ہے جو اس ملکہ کا تخت میری بارگاہ میں لے کے آئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا انسانوں سے کہا، اتنا حیوانوں سے کہا، اتنا جناتوں سے کہا، اتنا شیاطین سے کہا تو سب حیرت میں پڑ گئے، تو سب غمزدہ ہو گئے، تو سب متعجب ہو گئے۔ تو ایک خبیث جن کھڑا ہوا، اللہ کا قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک خبیث جن کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا سرکار میں اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ اس کا تخت جو ہے آپ کی بارگاہ میں اٹھا کے لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لائے گا، کتنی جلدی لے آئے گا؟ تو اس نے کہا سرکار میں اتنی جلدی لے آؤں گا، آپ اپنا مشورہ ختم نہیں کر پائیں گے، اس میٹنگ کو برخاست نہیں کر پائیں گے، اس جلسے کو اختتام نہ کر پائیں گے۔ آپ کے جلسہ اختتام کرنے سے پہلے میں اس ملکہ شہر سبا کے تخت کو آپ کی بارگاہ میں لا کے حاضر کر دوں گا۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک
خبیث جن مجھے اس سے بھی پہلے تخت چاہیے، اس لیے کہ ہدہد پرندہ اس ملکہ کے پاس پہنچنے والا ہے، مجھے اس سے بھی پہلے وہ تخت چاہیے جس پہ وہ بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا کہا تو جن خاموش ہو گیا اور جن کی مجلسوں میں بیٹھ گیا، جن کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ اب سب خاموش ہے، انسان خاموش ہے، جنات خاموش ہے، حیوان خاموش ہے، درندے خاموش ہے، پرندے خاموش ہے۔ کون ہے جو ملکہ شہر سبا کا تخت اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے کے آئے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے سب خاموش ہو گئے۔ جب سب کی زبانیں جھک گئی، سب کے منہ پر تالے پڑ گئے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوا، سبحان اللہ، اللہ کا ولی کھڑا ہوا، اہل کتاب کھڑا ہوا، اہل علم کھڑا ہوا، عالم ربانی کھڑا ہوا، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ آصف بن برخیا اللہ کا نبی کا غلام، اللہ کے نبی کا ولی جب کھڑا ہوا تو آپ نے عرض کیا سرکار میں وہ تخت آپ کی بارگاہ میں لے کے آؤں گا۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آصف بن برخیا کتنی دیر میں لاؤ گے، کتنی جلدی لاؤ گے؟ ابھی تم نے سنا نہیں، ایک جن نے یہ کہا تھا آپ اپنا جلسہ اختتام نہ کر پاؤ گے، آپ اپنی میٹنگ کو برخاست نہ کر پاؤ گے، اس سے پہلے میں اس کے تخت کو لے آؤں گا۔ تخت کیا ہے؟ اللہ، تخت ایسا نہیں ہے کہ تخت کوئی جو ہے 2-4 کلومیٹر کی دوری پہ رکھا ہو، 10-20 کلومیٹر کی دوری پہ رکھا ہو، اتنی دور نہیں رکھا تھا جیسے کہ دھرمپورہ اور بریلی ہے، اتنی دور نہیں رکھا تھا جیسے دھرمپورہ اور رامپور ہے، بلکہ نہیں، تاریخ میں آتا ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں، علامہ یار خان نعیمی نے بیان کیا ہے، علامہ نعیم الدین صاحب قبلہ نے بیان کیا ہے، یا تو 1200 میل دوری پر تھا، یا 1400 میل دوری پر تھا، یا 800 میل دوری پر تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی جلدی اس تخت کو کون لا سکتا ہے؟ ارے جن تو شرم کے مارے بیٹھ گیا ہے تو آصف بن برخیا کھڑے ہوئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے آصف بن برخیا نے کہا اے اللہ کے نبی میں اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا، اتنی جلدی لے آؤں گا، آپ پلک نہ جھپک سکو گے، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں ملکہ شہر سبا کے تخت کو لا کے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان غریب نواز حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ آدمی چاہے 10 سیکنڈ میں 50 دفعہ پلک جھپک سکتا ہے، 10 سیکنڈ میں، سیکنڈ میں بھی منی سیکنڈ ہوتے ہیں، سیکنڈ میں بھی کچھ وقفہ ہوتا ہے، کچھ ٹائم ہوتا ہے۔ پلک جھپکنے سے پہلے کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کا ولی کہہ رہا ہے، سبحان اللہ۔ جن ولیوں کے الحمدللہ آج ہم اور آپ ماننے والے ہیں، غوث اعظم کے ماننے والے، صابر پاک کے ماننے والے، غریب نواز کے ماننے والے، نظام الدین اولیاء کے ماننے والے، فرید الدین کے ماننے والے، نعیم الدین کے ماننے والے، علاء الدین کے ماننے والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل، میں لے آؤں گا آپ کی بارگاہ میں، ان یرتد الیک طرفک، آپ پلک نہ جھپک سکو گے، پلک جھپکنے سے پہلے اس ملکہ شہر سبا کے تخت کو حضور آپ کی بارگاہ میں لا کے حاضر کر دوں گا۔ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ دو باتیں ثابت ہو جاتی ہیں اللہ کے قرآن سے، اور یہ اللہ کا قرآن ہمیں جو ہے راستہ دکھا رہا ہے جنت کا۔ قرآن یہ کہتا ہے اس کتاب والے نے کہا تھا، اس کتاب والے نے کہا تھا، کون سے کتاب والے نے؟ کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جو عالم ربانی تھا، جو علم والا تھا۔ اس سے پتہ چلا، قرآن سے استدلال ہوا کہ عالم ہی ولی بن سکتا ہے، جاہل ولی نہیں بن سکتا۔ کوئی جاہل اگر ولی بننا چاہے ہرگز نہیں بن سکتا۔ پتہ چل گیا جو ولی ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا، اور جو عالم نہیں ہوگا وہ ولی نہیں ہوگا۔ بے شک، بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اس لیے ولی کے لیے علم ضروری ہے۔ آج لوگ جوہلا پیروں کا دامن تھامے پھر رہے
اور ان کا اپنا پیر اور ولی مان رہے ہیں. خوب جان لے پیر کے اندر 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے. اگر ان 4 باتوں میں سے ایک بات بھی اگر پیر کے اندر نہیں پائی جائے اس سے مرید ہونے کا حق نہیں ہے. اللہ اللہ حضرات میں ایک کہنا یہ چاہتا ہوں, اللہ کے قرآن نے کہا کہ کس نے کہا کہ میں آپ کی بارگاہ میں تخت لے کے آؤں گا؟ اس نے کہا جو عالم تھا, اس نے کہا جو علم والا تھا, اس نے کہا جو اہل نظر تھا, اس نے کہا جو اہل کتاب تھا, اس نے کہا جو عالم ربانی تھا. لیکن پیارے ایک جملہ دے کے جانا چاہتا ہوں, ایک سبق دے کے جانا چاہتا ہوں, ایک میسج دے کے جانا چاہتا ہوں. کہنا یہ چاہتا ہوں سلیمان علیہ السلام میرے نبی سے افضل نہیں ہے. ارے وہ نبی کہ جس کے صدقے میں اللہ نے اس زمین کو پیدا کیا ہو, آسمان کو پیدا کیا ہو, شجر و حجر کو پیدا کیا ہو, نباتات و جمادات کو پیدا کیا ہو, تو پھر یہاں قادری کو بولنے کی اجازت دے دی جائے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی کا یہ عالم ہے, تو پھر میرے نبی کے زمانے کے ولی کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گلا بھر دیتے ہیں شاہنے زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ مولانا افضال صاحب قبلہ رضوی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ آنے والے حضور احسن میاں جن کے چہرے کو دیکھ کر بے شمار لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہندو, تو اس لیے اگر کوئی چلا جائے گا تو پچھتائے گا. حضرت آنے والے ہیں, ایسی شخصیت روز روز نہیں آتی ہے. جتنے لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائے میرے بھائی. میرے نبی کے زمانے کے ولی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ کہنے والے نے کہا ہے اللہ اللہ کرنے سے نہ اللہ ملے, اللہ اللہ کرنے سے نہ اللہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, اور الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. دیکھا زمین کے اوپر کوئی ایسا انسان جو کسی کو دیکھتا ہو تو آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہو؟ ہم تو آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے ہیں, آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں, گھور گھور کے دیکھتے ہیں. مگر اٹھاؤ ان کی زندگی کہ جن کی زندگی 40 سال کی ایسی گزری کہ عشاء کے وضو سے جتنے فجر کی نماز کو پڑھا ہو, 25 سال کا پیریڈ جو ہے گھاس کھاتے کھاتے, پیڑوں کے پتے کھاتے کھاتے گزرے ہو, جس کے 15 سال کی زندگی ایسے گزری ہو کہ روزانہ صبح کو تلاوت قرآن کرتے تو پھر شام کو قرآن کریم کا اختتام کر دیتے, الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے اور من الجنتی والناس پہ ختم کر دیتے. ارے اس پیرانے پیر کا عالم کیا ہوگا جو فرماتے ہیں سورج نکلتا ہے مجھ سے اجازت لیتا ہے, چاند نکلتا ہے مجھ سے اجازت لیتا ہے, ہوا چلتی ہے مجھ سے اجازت لیتی ہے, یہ کہکشاں مجھ سے اجازت لیتی ہے, سمندر کی موجیں مجھ سے اجازت لیتی ہے, دریا کا پانی مجھ سے اجازت لیتا ہے. ارے وہ غوث اعظم اللہ اکبر کبیرہ جو رمضان شریف کے مہینے میں پیدا ہوئے, اور جب پیدا ہوئے تو ماں نے چاہا اپنے لگتے جگر کو دودھ پلا دوں, اپنا پستان پکڑ کے عبد القادر جیلانی کی ماں ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سومئی نے اپنا پستان پکڑ کے ان کے منہ میں دیا, تو عبد القادر جیلانی 1 دن کی عمر ہے, منہ کو پھیر لیا, دن کے 12 بج رہے ہیں مگر ماں کا دودھ نوش نہیں فرمایا, ماں کا دودھ نہیں پیا. اللہ اکبر کبیرہ. وقت مغرب آ گیا, آپ کی ماں فرماتی ہے جب وقت مغرب آیا تو میں نے نماز مغرب کو ادا کیا, اس کے بعد میرے من میں خیال پیدا ہوا کہ میرا بچہ صبح سے لے کے شام تک کا بھوکا ہے, اپنے بچے کو دودھ پلا دوں. تو عبد القادر جیلانی کی ماں کہتی ہے میں نے نماز مغرب کو ادا کیا, اپنا پستان پھر اپنے لگتے جگر کے منہ میں دیا, تو پھر میرا لال دودھ نوش فرما رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دن ایسے ہی گزرا, دوسرا دن آیا, فرماتی ہے پھر میں نے دودھ دینا چاہا اس کو مگر دن میں دودھ نہیں پیا. تیسرا دن گزرا, پھر دن میں دودھ پلانا چاہا مگر دودھ نہیں پیا. اس سے پتا یہ چلا کہ عبد القادر جیلانی یہ سیدوں کا بیٹا جیلان قبضے میں پیدا ہونے والا اللہ اللہ جس کی زندگی امت مسلمہ کے لیے درس ہے, آنے والے قیامت تک کے مومنین کے لیے درس ہے. اللہ اللہ. ارے وہ پیدا ہونے والا جیلان میں بچہ جو پہلے ہی دن سے روزہ رکھتا ہے, اللہ اکبر کبیرہ. ان کی ماں فرماتی ہے پورے قصبہ جیلان کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ سجدوں میں
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور احسن میاں صاحب قبلہ، چشم و چراغ خاندان اعلیٰ حضرت مولانا افضال صاحب قبلہ رضوی، جشن غوث الورا، سرزمین دھرم پورا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبق ہے ان کی زندگی ہمارے آپ کے لیے، بالخصوص ان کے لیے جن کی عمر 10 سے اوپر پرویش کر رہی ہے، کھٹے کھٹے جوان ہیں اور رمضان شریف کے مہینے میں کھاتے پھر رہے ہیں۔ ارے غوث کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لو، پیدا ہو رہے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک دن کے بچے کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، چلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، پھرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، مگر میرا غوث پیدا ہو کے ہی اپنے دادا کی، اپنے نانا جان کی امت کو یہ درس دے رہا ہے، اے نانا جان کی امت مجھے دیکھ لو، میں عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ رہا ہوں، تو جب تم پہ روزہ فرض ہو جائے تم بھی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا شروع کر دو۔ بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیاری بات بتائی ہے، واہ واہ واہ۔ ایمانداری کے ساتھ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے یا نہیں؟ بے شک ہے۔ مگر آج کا مسلمان رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو مرغ مسلم کھاتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے آپ کو بیمار بتا رہا ہے، جھوٹی ٹیبلیٹیں لے لی، جھوٹی دوائیاں لے لی، دن میں 3 ٹائم روٹی کھا رہا ہے اور ایک وقت میں 4 روٹیوں میں ہاتھ نکال رہا ہے۔ وہ کہہ رہا میری تو طبیعت خراب ہے، لیٹ کی طبیعت خراب ہو گئی، 4 روٹیوں میں ہاتھ نکال رہا ہے، بہت سارے کباب کھا رہا ہے، 1 کلو مرغا میں ہڈیوں کے چاپ دیا، اس کی کون سی طبیعت خراب ہوئی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس طبیعت خراب سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ تمہاری دلوں کی رگوں سے زیادہ قریب ہے، تمہارے حرکات و سکنات کو سب کو جانتا ہے۔ اگر تم نے بہانہ بنایا تو خاندانی سے بہانہ بنا سکتے ہو، ڈاکٹر سے بہانہ بنا سکتے ہو، ماسٹر سے بہانہ بنا سکتے ہو، اپنے والدین سے بہانہ بنا سکتے ہو، مگر خدا ذوالجلال سے کیسے بہانہ بناؤ گے جو دل کو جانتا ہے، دل کی رگ کو جانتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے غوث کی زندگی تمہارے لیے سبق بنی ہوئی ہے۔ غیور مسلمانوں، قادری کی زبان سے یہ پیغام لے جاؤ، جب تمہاری زندگی میں رمضان شریف کا مہینہ آئے تو غوث اعظم کی زندگی اٹھا کے دیکھ لینا اور یہ تصور کر لینا کہ وہ عبد القادر جیلانی جو اپنی قبر سے ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری مدد بھی کر رہے ہیں، ہمیں فتح و نصرت کی کامیابی کی ضمانت بھی دلا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، انہوں نے جب پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا تھا تو ہم ان کے غلام ہیں، ان کا دامن پکڑنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ان کی سیرت و صورت کو اپنانے والے ہیں۔ انہوں نے جب پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا ہے تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کوئی غوث ایسے نہیں بن جاتا ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھی لوگ غوث بن گئے۔ اپنی زندگی اللہ کی راہ میں فنا کرنی پڑتی ہے، تب جا کے جو ہے قرب خدا حاصل ہوتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں کبھی جنگل کی طرف بچوں کے ساتھ کھیلنے جاتا تھا تو پردہ غیب سے آواز آتی تھی، اے عبد القادر جیلانی ہم نے تمہیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تو ہم خوب کھیل رہے ہیں، والدین اپنے بچوں کو نہیں سمجھاتے، کرکٹ کھیلیں، لوڈو کھیلیں، شطرنج کھیلیں، گلی بلہ کھیلیں، اس کے علاوہ کچھ اور کھیلیں، کوئی کھیلنے سے والدین اپنے بچوں کو منع کرتے نظر نہیں آ رہے۔ مگر خدا کی قسم ایک کھیل میں آپ کو بتا دوں غوث اعظم کا، سنو گے تو حیرت میں پڑ جاؤ۔ قصبہ جیلان سے نکلے، ساتھیوں میں پہنچے، توجہ ہے، اور عمر کتنی ہے؟ 5 سال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تصور کر لیں 5 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا اے ہے۔ ادب کے ساتھ بیٹھو، اے بچوں ادب کے ساتھ بیٹھو۔ ہم پیشاب پخانے کا اسے سلیقہ نہیں ہوتا، مگر غوث اعظم کی زندگی ہے۔ قصبہ جیلان سے نکلے اور پہنچ گئے چٹیل میدان میں، اور جب میدان میں پہنچے تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا ساتھیوں آج مل کے کوئی کھیل کھیلتے۔
ساتھیوں مل کے کوئی کھیل کھیلتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو ساتھیوں نے عرض کیا اے عبد القادر جیلانی کون سا کھیل کھیلو گے اور کون سا نیا کھیل ہمارے پاس لے کے آئے ہو؟ تو اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا آج ہم ایک نیا کھیل کھیلیں گے۔ تو کہا وہ کون سا نیا کھیل ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں آگے آگے دوڑتا چلا جاؤں گا اور تم پیچھے پیچھے میرے دوڑنے کی کوشش کرنا، اور جیسے میں تیزی سے دوڑتا چلا جاؤں تم مجھے پکڑنے کی کوشش کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مگر لاکھوں سلام ہو غوث اعظم کی زندگی پہ، کروڑوں سلام ہو ان کی نگاہ ولایت پہ، ایسے نہیں فرمایا کہ میں آگے دوڑوں گا تم مجھے پیچھے سے پکڑنا۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیوں، اے میرے یارو، میں ایسے ہی نہیں دوڑوں گا بلکہ میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوا دوڑوں گا اور تم محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے دوڑنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر اس سے پتا چلے گا کہ غوث اعظم اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں کھیل بھی کھیل رہے ہیں اور ساتھ میں اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، زندہ باد۔ آج ہم کھیل کھیلے تو گالیاں بکیں، بچے گالیاں دیں، برا بھلا کہیں، غیبت کریں، جھوٹ بولیں، چغلی کریں، مگر اے بچوں، اے ساتھیوں، غوث اعظم کا کھیل دیکھ لو۔ ہمیں یہ تو کھیل بھی نرالا ہے، ایسا کھیل ہے جسم کی ورزش بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں دوڑوں گا لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اور تم محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے پیچھا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے ولی کا کوئی لمحہ بھی عبادت سے خالی نہیں ہے، کوئی لمحہ بھی، کوئی وقت بھی، کوئی سیکنڈ بھی، کوئی منٹ بھی اللہ کے ولی کا عبادت سے خالی نہیں ہے۔ ہم چلتے ہیں تو عبادت، پھرتے ہیں تو عبادت، سوتے ہیں تو عبادت، اٹھتے ہیں تو عبادت، کھاتے ہیں تو عبادت، جاگتے ہیں تو عبادت، اللہ اللہ۔ اور جب اللہ کی انہوں نے عبادت اور ریاضت میں جب مشغول ہوئے اور جب اللہ کا قرب حاصل کیا تو اللہ نے ایسا اختیار دے دیا، ایسے کمالات و اختیار عطا فرمائے کہ اگر مردے سے کہتے اے مردے تو غوث اعظم کے نام سے زندہ ہو جا، تو خدا کی ذات کی قسم تاریخ پڑھ کے دیکھ لو بغداد والے پیر کی، تاریخ پڑھ کے دیکھ لو پیرانے پیر کی، اگر مردے سے کہتے اے مردے زندہ ہو جا تو مردہ ان کے کہنے سے زندہ ہو جایا کرتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ، جشن غوث الورا، سرزمین دھرم پورا۔ سبحان ان کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ آ گیا ایک شرابی، جواری، کبابی اللہ کے ولی غوث اعظم کی بارگاہ میں، توجہ ہے، ہٹ گئی یہ حضور احسن میاں کو دیکھنے چلی گئی، نہیں دیکھ رہی ہے؟ یوسف بھائی فرما رہے ہیں یہ توجہ، وہ تو خود یہاں آنے والے ہیں، ہم اور آپ ان کی آمد کے منتظر ہیں۔ حضرت کی بہت جلد آمد ہونے والی ہے، آپ ان کے نورانی و عرفانی چہرے کا دیدار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں درج ہو جائیں گی انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ شرابی آیا تھا غوث اعظم کی بارگاہ میں، کہا حضور آپ کا مرید ہونے آیا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے مرید ہو جاؤ، مگر اس نے عرض کیا سرکار مرید تو ہو جاؤں گا لیکن میری شرط ہے۔ کہا بول تیری شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے مرید ہونے کے بعد بھی شراب پینا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیسا مرید ہے؟ مرید ہونے آیا ہے، اللہ کا ولی تو ہے، تمام برائیوں سے توبہ کراتا ہے، مگر یہاں غوث کی نظر نے سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا۔ اسے برائی میں مشغول کرنا نہیں تھا منظور، مقصود جو ہے اسے برائی سے ہٹانا تھا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے۔ اللہ اللہ، اس نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، آپ نے مرید کر لیا اور ساتھ میں ارشاد فرمایا دیکھ دنیا والوں کے سامنے شراب پینا مگر کبھی میرے سامنے شراب، سب کے سامنے شراب پی لینا، کبھی اپنے پیر کے سامنے شراب مت پینا۔ اللہ اللہ، اس نے کہا حضور مجھے منظور ہے یہ شرط آپ کی، مجھے منظور ہے یہ بات آپ کی۔ اس نے سوچا ایسا پیر کا ملے گا جو مرید بھی کر رہا ہو شراب پینے کی بھی اجازت۔
اللہ اکبر کبیرہ. چند دن گزرے، شراب کا شوق جب اسے ہوا، شراب کی لت اسے پڑی ہوئی تھی، جیب سے اپنے جھولے سے اس نے باطل کو نکالا اور جیسے ہی شراب کو پینا چاہتا تھا، دیکھا کہ سامنے غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں. اس نے دیکھا تو جھٹ سے بوتل کی ٹاٹ لگائی اور اس کو جھولے میں رکھا. جھولے میں رکھنے کے بعد میں چل دیا سودا بن کے کہ غوث اعظم کو شاید پتہ نہیں ہے کہ میں شراب پی رہا تھا، میں شراب کو جو ہے ہاتھ لگا رہا تھا. جا رہا ہے بڑے سیدھے انداز میں، بھولے انداز میں. غوث اعظم نے نظر انداز کیا اور رستہ کر کے آپ آگے نکل گئے. یہ جنگل میں پہنچا. اس نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، کوئی نہیں ہے. اور شراب کی بوتل کو جھولے سے نکالا. اس نے جیسے ہی ٹاٹ کو کھولا، منہ سے لگانا چاہتا تھا. اس نے دیکھا پھر سامنے سے غوث اعظم آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سامنے سے غوث اعظم کو آتے ہوئے دیکھا. پھر یہ لرز گیا، کپکپا گیا، لرزبر اندام ہوا. اس نے اپنی بوتل کو پھر جو ہے جھولے کے اندر رکھا. اب یہ بڑا پریشان ہے. ہمارا جنگل میں گیا تو جنگل میں بھی آ گئے. یہ دوڑا دھوڑا گھر کے اندر گیا اور اس نے جاتے ہی ساری کھڑکیاں بند کر دی. اس نے دروازے کو بند کر دیا. وہ سوچا اب دیکھوں گا کہاں سے آئیں گے. جنگل میں تو آ گئے تھے سامنے سے، سڑک میں تو آ گئے تھے میرے پیچھے سے، لیکن اب دیکھوں گا کہاں سے آئیں گے. ساری کھڑکیوں کو بند کیا، سارے دروازوں کو بند کیا. اللہ اللہ. تو پیران پیر کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لو، ان کی سوال حیات کو پڑھ کے دیکھ لو، جن کی آج تم غلامی کا دم بھرتے ہو، جن کا تم نے غلامی کا بٹا اپنے گلے میں ڈال کے دیکھا ہے، ان کی زندگی کو پڑھ کے دیکھو تو پتا چلے گا. وہ شرابی دوڑا دوڑا گھر گیا، سارے دروازوں کو بند کر دیا، ساری کھڑکیوں کو بند کر دیا. اور دروازوں کو کھڑکیوں کو بند کر کے جھولے سے اس نے حضرت آگے کھڑے ہو جائیے، کھڑے. نعرہ تکبیر، قریب آ جائے. نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ رضوی دولا چشم و چراغ خاندان اعلی حضرت، ہم شبی اعلی حضرت، ہم شبی اعلی حضرت حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ، سرکار احسن میاں صاحب قبلہ، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ شہزادہ علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، چشم و چراغ خاندان اعلی حضرت سرکار احسن میاں صاحب قبلہ. کوئی صاحب بھی فوٹو نہ کھینچے، ویڈیو نہ بنائے. جو لوگ اعلی حضرت سے محبت کرتے ہیں، قسم خدا کی سرکار احسن میاں صاحب قبلہ جو ہیں ہم شبیہ اعلی حضرت ہیں، تو قریب آ کے بیٹھ جائیے. حضرت تشریف لا چکے ہیں، اب قریب سے زیارت کیجئے، روحانیت دیکھیے ماشاءاللہ. اب پروگرام میں جب اب تک مزہ نہیں آیا تو اب مزہ آئے گا. مولانا افضال صاحب بھی کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ، اور ہونا بھی چاہیے. حضرت کی موجودگی میں ادب یہی کہتا ہے آپ لوگ بیٹھ جائیے. اب آپ بیٹھیے، حضرت کے مقدس چہرے کی زیارت کیجئے. یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ غیر مسلم چہرہ دیکھ لے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. دھرمپورہ والوں، کمیٹی والوں بڑے خوش نصیب ہو، ایسی شخصیت کو بلا لیا. بیٹھ جائیے. حضرت جو ہیں جتنی دیر چاہیں گے رکیں گے، پھر اس کے بعد جب چاہیں گے حضرت مالک و مختار ہیں، حضرت کی سرپرستی صدارت میں پروگرام ہے. آپ تشریف رکھیں، قریب سے زیارت. آپ بھی بیٹھ جائیں میرے بھائی، آپ بیٹھ جائیے، آپ بھی بیٹھ جائیے. تھوڑی سی مہربانی ہوگی، قریب سے زیارت کریں. ماشاء اللہ ساتھ میں علامہ زاہد رضا صاحب، ہمارے اورنگزیب بھائی، تمام ٹی ٹی ایس کے لوگ. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. سبحان اللہ. سبحان جس رضا کو پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی خاندان کے چشم و چراغ آپ کے سامنے جی بھر کے دیدار کیجئے، نامہ اعمال میں نیکیوں کو درج کیجئے. چند لمحات آپ کی خدمت میں اور حاضر ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. ولی کی پاور، اس کی طاقت، اس کا اختیار. لوگ کہتے ہیں سنیوں نے ولیوں کی، نبیوں کی اتنی تعریف کر دی کہ معاذ اللہ انہیں خدا سے بڑھا دیا. ہرگز نہیں. کہنے والے نے کہا ہے ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد.
موبائل بند کر لیجیے پلیز، فوٹو نہیں کھینچیں، بند کر لیجیے۔ آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت نے فوٹو پہ فتویٰ کیوں لگایا؟ میں بتاؤں اس کی وجہ۔ دور حاضہ میں اس قدر یہ ٹیکنالوجی کا اور سائنس کا زمانہ ہے کہ آپ نے اگر کسی بہن بیٹی کی تصویر کو اپنے موبائل میں کھینچ لیا تو آپ جان سکتے ہیں کوئی آبرو کا دشمن جو ہے انٹرنیٹ پہ ڈال کے اسے ننگا بھی کر سکتا ہے۔ سمجھ رہے؟ مگر لاکھوں سلام ہوں اعلیٰ حضرت کی نظر پہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کی نظر نے دیکھ لیا کہ فوٹو کھینچنا اسلام میں، فوٹو کھینچا تو کوئی اسے نیٹ کے ذریعے اپنی ٹیکنالوجی سائنس کے ذریعے جسم کے ایک ایک پارٹ کو دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بہت سخت فتویٰ ہے، اور میرے تاج الشریعہ علامہ اختر رضا قبلہ ان کا بھی بہت سخت فتویٰ ہے۔ بہرکیف دوڑا دوڑا گھر آیا، بند کیے دروازے، دل میں یہ خیال ہے دیکھوں گا کہاں سے آئیں گے۔ جھولے سے بوتل نکالی شراب کی، لت پڑی ہوئی تھی شراب کی، نشے میں رہنے کی عادت تھی اس کو، نشے کا عادی تھا۔ جیسے ہی شراب کی بوتل اٹھائی، ہاتھ لگایا، اس کی ڈانٹ کھولی، منہ سے لگانا چاہتا تھا کہ منہ سے لگا دیا جائے، مگر دیکھا نگاہ اٹھا کے تو سامنے غوث اعظم تشریف فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نگاہ اٹھی تو دیکھا سامنے غوث اعظم تشریف فرما ہے، قدموں پہ گر گیا اور گر کے بولا حضور مان گیا ہوں جو دنیا کے اندر شراب سے بچا سکتا ہے، کل میدان محشر میں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت۔ یہ ہے سچا ولی، یہ ہے سچا اللہ کا نیک بندہ۔ ایک بات میں اور آپ کے سامنے عرض کر دوں، اگر ولی بننا ہے، ولی انسان اپنی کوشش سے بن سکتا ہے، ذمہ دار علماء کے سامنے کہہ رہا، ولی انسان اپنی کوشش سے بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ نبی وہ بنتا ہے جسے میرا خدا چاہتا ہے، اور اب تو نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ انسان ولی کوشش سے بن سکتا ہے مگر سب نہیں۔ اللہ جسے توفیق دے اور پھر اس کو اپنی زندگی فنا فی اللہ کرنی پڑے گی، اپنی زندگی اسے فنا فی اللہ کرنی پڑے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسلاف کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، بزرگان دین کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، ان کے والدین کی زندگی اٹھا کے دیکھیں کہ جب ان کے ماں باپ نیک ہوتے تھے تو ان کے گھروں میں بھی بچے نیک پیدا ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ماں باپ کی تربیت کا اثر بھی تو ہے ولایت پہ، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ولی ایسے ہی بن جائے۔ ماں باپ کی تربیت کا، ان کی تعلیم کا، ان کی جو ہے تعلیم کا اثر ماں باپ پہ پڑتا ہے۔ بابا فرید الدین کے خلاف کسی نے جو ہے مقدمہ دائر کیا تھا دلی کے اندر کہ ان کو دلی سے بھگا دیا جائے، دلی سے نکال دیا جائے، کسی دوسرے شہر یا ملک میں بھگا دیا جائے۔ اللہ اللہ، تو پوچھنے والے نے پوچھا تھا آخر بابا فرید الدین کے اندر ایسی کون سی بات ہے، کیوں بات کی جا رہی ہے دلی سے نکالنے کی؟ تو کسی نے کہا تھا ان کی آنکھ میں وہ کمال ہے، ان کی آنکھ میں وہ جمال ہے، جو ان کی آنکھ کو دیکھتا ہے وہ اللہ، وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت۔ آپ کی آنکھ میں جو آنکھ میں ڈال کے دیکھتا تھا وہ مسلمان ہو جاتا۔ ایک دن دوڑے ہوئے گھر آئے، کہا ماں میری آنکھ میں اللہ نے کمال رکھا ہے، میری آنکھ میں اللہ نے وہ جمال رکھا ہے کہ جو میری آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ لیتا ہے وہ رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اتنا جب ماں سے کہا تو ماں نے کہا بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، سارا کمال میرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا جب کہا کہ میرا کمال ہے، آپ تھوڑے سارے حیران ہوئے، تھوڑے سے پریشان ہوئے، عرض کیا ماں آپ کا کمال کیسے ہے؟ اللہ اللہ، تو وہ سچی ماں کہتی ہے، وہ عابدہ کہتی ہے، وہ زاہدہ کہتی ہے، وہ متقیہ کہتی ہے میرے بیٹے جب تم چھوٹے تھے، جب تم میرا دودھ پیا کرتے تھے، سردیوں کی لمبی لمبی راتیں چلا کرتی تھی، اور جب تم دودھ کی تمہیں پیاس لگتی تھی میں تب تک تمہیں دودھ نہیں پلاتی تھی، جب تک سردیوں کی لمبی لمبی راتوں میں وضو کر کے اللہ
تب تک میرے لال میں تمہیں دودھ نہ پلاتی تھی اور اللہ سے یہ دعا کرتی تھی اے پروردگار میرے بیٹے کی آنکھ میں ایسا کمال پیدا فرما دے، ایسا جمال رکھ دے کہ جو اس کی آنکھ کو دیکھ لے وہ دین سے وابستہ ہو جائے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے جو ہے مسلمان ہو جائے۔ اے میرے بیٹے یہ میری دعاؤں کا اثر ہے کہ اللہ نے تیری آنکھ میں وہ جمال رکھا ہے، وہ کمال رکھا ہے جو تیرے چہرے کو دیکھتا ہے مصطفیٰ کا دیوانہ بن جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت سرکار احسن میاں صاحب قبلہ، حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں باپ کی تعلیم کا، تربیت کا اثر بچے پہ ضرور پڑتا ہے۔ وہ نیک ہوتے تھے، ان کے گھروں میں بچے پیدا نیک ہوتے تھے، ماں نیک ہوتی ہے، بیٹا نیک پیدا ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے، اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، ماں فاطمۃ الزہرا خاتون جنت ہوتی ہے تو بیٹا اسلام کے تحفظ کے لیے کربلا کے لالا زار میدان میں گردن کٹانے والا حسین اعظم پیدا ہوا۔ ماں نیک ہوتی ہے، بیٹا فرید الدین پیدا ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے، بیٹا علاء الدین پیدا ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے، بیٹا نعیم الدین پیدا ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا برہان الدین پیدا ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے، بیٹا جمال اللہ پیدا ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے، بیٹا کمال اللہ پیدا ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا جو ہے میرے دوستو حافظ ملت پیدا ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا شاہی میاں پیدا ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا بریلی کی سرزمین پہ سنیوں کا حامی، سنیوں کا امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پیدا ہو۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بہت ماں کی تربیت کا اثر پیغمبر نے بھی کہا تھا حدیث شریف میں، میرے پیغمبر فرماتے ہیں ماں کی گود بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ درسگاہ، اسکول، کالج جو من میں آئے وہ کہہ لیجئے، سب سے پہلا درسگاہ، سب سے پہلا کالج، اسکول بچے کے لیے اس کی ماں کی گود ہے۔ جو سبق ایک ماں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں پڑھا دیا، اپنی گود میں سکھا دیا، وہ تمام عمر اس پڑھے ہوئے سبق کو نہیں بھولتا۔ آج وہ مائیں نہیں، ماؤں کو جینے کا سلیقہ نہیں۔ بچے نے تھوڑا سا پیشاب کیا تو نماز سے انحراف کر لیا، نماز سے بہانہ کر لیا، بچے نے پیشاب کر دیا، بچے نے یہ کر دیا، بچہ جو ہے مجھے ناپاک کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، کیا تمہارے ہی گھروں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں؟ پہلے کے بزرگوں کے گھروں میں بچے پیدا نہیں ہوئے تھے؟ کیا وہ پیدا نہیں ہوئے تھے؟ کیا انہوں نے پیشاب نہیں کیا تھا؟ بہانہ بنانے کی کوشش نہ کرو، تم بہانہ بناؤ گی کس سے بناؤ گی؟ دنیا دار سے بنا سکتی ہو، پروردگار سے بہانہ بننے والا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری بہنوں، اپنی گود میں اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی نعتیں، مصطفیٰ کی باتیں سکھاؤ، قرآن کی آیتیں، قرآن کی سورتیں سکھاؤ، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا ہے، کسی اور نے نہیں، میرے نبی نے کہا ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ جو سبق اس میں مل گیا، جو میسج اس میں مل گیا، جو ٹریننگ اس میں دے دی گئی، دنیا کے کسی کالج میں وہ سبق ملنے والا نہیں ہے، دنیا کے کسی مدرسے میں وہ میرے دوستوں سبق ملنے والا نہیں ہے۔ جیسا سبق ماں اپنے بچے کو گود میں پڑھا دیتی ہے، اللہ کی ذات کی قسم وہ پڑھا ہوا سبق بچہ تمام عمر نہیں بھولا کرتا۔ دور حاضہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، دور حاضہ کو دیکھتے ہیں، اخباروں میں مطالعہ کرتے ہیں تو میرے اسلامی بھائیوں ہر طرف سے ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، اور اس کی صرف ایک وجہ ہے۔ علماء تو کئی ساری وجہیں پیش کرتے ہیں، مگر میں صرف ایک وجہ پیش کرتا ہوں، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال صالحہ نہ رہے۔
ہم اچھے کام نہ کرتے، اچھے کاموں کو ہم نے ترک کیا، برے کاموں کی طرف جب ہم مائل ہوئے تو ہر طرف سے ہم پہ حملے ہونے لگے، لوگ ہمیں ذلیل و خوار کرنے لگے، لوگ ہمیں جو ہے نیچا دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اوپر اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، تم جو ہے میرے اسلامی بھائیوں آج ہی سے جو ہے پکا ارادہ کر کے مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جاؤ، مدرسوں میں پڑھنے والے بن جاؤ، دیندار نیکوکار پرہیزگار بن جاؤ تو تم ہی وقت کے امام بن جاؤ۔ ایک بات اور، بس اپنی تقریر کو اختتام کر رہا ہوں۔ ہر نبی کی زندگی اور ہر ولی کی زندگی، ولی انگنت ہیں، بے شمار ہیں، ان لمیٹیڈ ہیں، کوئی ان کی شماری نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث شریف میں نے پڑھی کہ میدان محشر میں کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو چاند اور سورج سے زیادہ روشن ہوں گے۔ مزید نبی نے فرمایا وہ نبی نہیں ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید مسرور رازی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت حضرت علامہ سید مسرور رازی صاحب قبلہ، حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ، سرکار احسن میاں صاحب قبلہ، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ۔ تشریف رکھیں آپ حضرات، تشریف رکھیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آل نبی اولاد علی سید مسعود تشریف فرما ہے، سید مسعود صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضرت کے نورانی و عرفانی چہرے کا دیدار کریں اور جو ہے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں۔ درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی امی کی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں حدیث پیش کر رہا تھا، حدیث شریف میں فرمایا گیا کل میدان محشر میں بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے، رسول نہیں ہوں گے، صدیقین نہیں ہوں گے، شہداء نہیں ہوں گے۔ تو پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، سرکار وہ نبی بھی نہیں ہوں گے، رسول بھی نہیں ہوں گے، پھر وہ جو ہے کون ہوں گے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ میری امت کے ولی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کون ہوں گے؟ میری امت کے ولی ہوں گے کہ جن کے چہرے کل میدان محشر میں 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہوں گے، روشن نظر آئیں گے۔ ولی کے مقام کو جاننا ہے، قرآن پڑھنا پڑے گا، ولی کے مقام کو جاننا ہے، حدیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا، ولی کے مقام کو جاننا ہے، عالموں کی صحبت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم اور آپ کیا جانے ولی کے مرتبے کو۔ ارے ولی کا مرتبہ جاننا ہے تو اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پہ جانا پڑے گا اور پوچھنا پڑے گا، اے وقت کے امام، ایک قوم کے پٹھان، ایک علم کی چٹان، بریلی کی جان، ہندوستان کی پہچان، ہمیں بتا دے ایک جو ہے ولی کا مقام کیا ہے، غوث اعظم کا مقام کیا ہے، غوث اعظم کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ تو بریلی کا امام بولتا نظر آئے گا، واہ کیا جود و کرم ہے شہید، واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، وہ سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، وہ کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ننھے منھے پیارے عزیز بچوں، اولیاء کرام سے بے پناہ محبت کرو، ان کے آستانے پر جاؤ، ان کا فیض حاصل کرو، علماء کی صحبت میں بیٹھو۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرو اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلو، تب ہماری زندگی کامیاب، قبر کی منزل کامیاب، اور انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے کل میدان محشر میں بھی ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں۔ شرط یہ ہے عمل کی دنیا میں کودنا پڑے گا، عمل کی دنیا میں ہم کود گئے تو انشاءاللہ ہماری کل زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں فرمایا ہم نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی ریاضت کے لیے پیدا کیا،
اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، ہم اللہ کی بندگی کے لیے آئے ہیں، اس کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کل میدان محشر میں ہم سے ہماری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے اور پھر ہم اور آپ شرم و ندامت سے اپنا سر جھکاتے نظر آئے۔ نہیں 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 نہیں، سرکار کی غلامی کا پٹا، سرکار غوث اعظم کی غلامی کا پٹا، سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت کی محبت کا پٹا اپنے دل میں بسا لو، اپنے جو ہے گلے میں ڈال لو، تو انشاءاللہ قبر میں بھی جھومو گے، کل میدان محشر میں بھی جھومو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلے اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے اولیاء کاملین بزرگان دین ہیں، انہی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہو گے۔ اللہ سے دعا ہے، میں نے جو کچھ کہا، آپ نے جو کچھ سنا، اللہ عز و جل اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بولنے میں دوران گفتگو لا علمی کی وجہ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، آپ کو میں حاضر و ناظر بنا کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ زور سے محبت کے ساتھ کلمہ شریف پڑھ کے سنا دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔